السلام علیکم. That's good. Okay. تو آج I would like to get an opportunity to talk to you about جس طرح ہم بات کرتے ہیں نا کیریکٹر بلڈنگ کی, تعلیم و تربیت کی, تو اس میں تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ کی بہت ضرورت ہے. یعنی کہ اس لحاظ سے کہ تعلیم کیا ہے اور تربیت کیا ہے. تعلیم کیا ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, کس چیز کو آپ اچھا کیٹیگرائز کر سکیں, کسی چیز کو دیکھ کے آپ بتا سکیں کہ یہ برا ہے, یہ اچھا ہے, اور آپ کو یہ ساری نالج ہو. لیکن تربیت کیا ہے, یہ بڑی دھیان سے سننے والی بات ہے ایکچولی کہ تربیت کیا ہے. تربیت کیا ہے کہ آپ کے دل میں پیدا ہونے والے احساسات, جذبات, آپ کی خواہشات, وہ سارے چیزیں, وہ سارے ارادے, وہ ساری انٹینشنز آپ کی پاکیزہ ہو جائیں. یعنی کہ کیا ہو جائے کہ آپ کا اچھا کام کرنے کا دل کر رہا ہو اور برا کام کرنے سے آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہوں. یعنی آج کل کے دور میں کیا ہو رہا ہے, ہم سب کو پتہ کہ اچھا کام کیا ہے, پتہ ہے نا سب کو کہ اچھا کرنا کیا ہے, برا کیا ہے, لیکن پرابلم کیا ہے, ہمارا دل ہی نہیں کر رہا. ہمارا فوکس ہی نہیں ہے کہ ہم اچھے کام کو کرتے ہوئے ہمارے دل میں اس کے لیے خوشی پیدا ہو, اور برے کام کے لیے ہمارے دل میں کراہت آ جائے. لیکن یہ کیسے ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تربیت ہے, تربیت کیا کر رہی ہے, تربیت انسان کے دل کے اوپر کام کر رہی ہے, اور وہ نظر تو نہیں آ رہا نا. یہی تو ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جس کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے کہ انسان کی جو کیریکٹر بلڈنگ ہے, اس کا جو کیریکٹر ہے وہ اس کا دل ہی تو ہے. اور دل کے اندر جب تک وہ پاکیزہ, اس کی خواہشات, اس کے سارے احساسات اور جذبات اس چیز کے تابع نہیں ہو جائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہیں, تو تب تک تو تربیت نہیں ہو سکتی. تب تک تو انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پاک ہوں. اور اگر میرا دل ہی نہیں کر رہا, اگر میرا کسی اچھے کام کو دل نہیں کرتا, یا میرا کوئی ایسا پوائنٹ کرنے کو دل نہیں کر رہا جس سے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے لیکن میں نہیں کر رہا, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تربیت نہیں ہوئی. تربیت کوئی ایسی چیز تو ہے کوئی نہیں, کوئی سیرپ تو ہے نہیں کہ ہم آپ کو پلا دیں گے تو تربیت ہو جائے گی, رائٹ. یہ کوئی ایسی کوئی چیز تو نہیں نا ہے, یہ تو اندر سے چیز آنی ہے, جس کے لیے آج کل کے وقت کی بہت بڑی ضرورت کہ ہم اپنے بچوں کی, اپنی پیرنٹس کی, سب کی تربیت کر سکیں. ہوتا کیا ہے جب ہم کہیں جاتے ہیں نا, کوئی اچھا کوئی لیکچر سنا یا کوئی ایسی چیز سنی, تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے, ہمارے بچے. تو سب سے پہلے تو اپنا آپ آنا چاہیے. جب آپ پلین میں بیٹھتے ہیں, جب کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں, آکسیجن ماسک کیا کہنا ہے, پہلے سب کو پہنانا ہے یا کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے, خود پہننا ہے پہلے. تو اپنی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کے لیے میں آپ کو بات بتاؤں, since parents are here, تو we have an opportunity to talk to you. Parents plays a very important role. is one of the pillar actually, جس کے ہم 3 pillars کی بات کرتے ہیں جب, جو کہ امپورٹنٹ ہے بچے کی تربیت میں, kids, teachers and parents, right. اب جو پیرنٹس ہیں, اب اگر پیرنٹس کا کنیکشن ہی نہیں اسٹیبلش ہے بچوں کے ساتھ, تو دیٹس گونا بی اے بگ ایشو. پیرنٹس کے کنیکشن کا کیا مطلب ہے کہ اس کا اس سے تعلق اس طرح کا ہو کہ ایز اے مینٹور کی حیثیت رکھتا ہو. اور وہ مینٹور جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں, پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں, کوئی بہت جاننے والا, کوئی رشتہ دار, کوئی ایسی پرسنالٹی کہ جس کو دیکھ کے انسان, بچے اس سے وہ ساری چیزیں اس طرح ڈسکس کریں کہ فری ڈسکشن. دیٹس ہاؤ یو لرن ایکچولی. اگر آپ دیکھیں یہ نہیں ہوگا تو دس از گونا کریٹ 2 or 3 میجر ایشوز ایکچولی. پہلا ایشو کیا ہوتا ہے کہ اس کین کریٹ اے سائیکولوجیکل ایشو بٹوین پیرنٹس اینڈ دا کڈس. جیسے اب آپ دیکھیں نا, ہوتا کیا ہے کہ پیرنٹس کیا کہہ رہے ہیں کہ جی میں اپنے بچے سے بات ہی نہیں کروں گا, جی وہ صحیح, اس کا وہ کچھ سمجھتا نہیں ہے, بات ہی نہیں کر رہا, کیونکہ کنیکشن اسٹیبلش نہیں ہے نا. اگر وہ کنیکشن اسٹیبلش نہیں ہے تو وہ پیرنٹس کیا کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے اس سے جو مرضی کرتا رہے, میں نہیں کروں گا. بیسیکلی کیا ہے یہ ایک کنیکشن ہی ہے جو کہ مسنگ ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کہے کہ میں نے اپنے بچوں سے بات نہیں کرنی, اٹس امپاسبل, رائٹ. لیکن وہ کیوں کہہ رہا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ کنیکشن, وہ ایک فری ڈسکشن نہیں اسٹیبلش ہوئی, اور اس کی وجہ سے دس از گونا کریٹ اے بگ ایشو. سیکنڈ ایشو کیا ہو رہا ہے کہ انسان جو بچہ ہے, جو بھیڑ چال چل رہی ہوتی ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے, فیشن چل رہا ہے, جو بھی چل رہا ہے, انسان اس کے پیچھے ہو جاتا ہے وداؤٹ ایون تھنکنگ اباؤٹ اٹ. کیوں؟
کیونکہ بیس از ناٹ بین اسٹیبلش یٹ. اور وہ بیس کیا ہے کہ انسان کو پتہ ہو کہ جب یہ اسٹیپ آئے گا تو میں نے اس چیز کو کیسے ایویلویٹ کرنا ہے, روٹ کاز انالیسس کیسے کرنا ہے, اپنے آپ کو کیسے جسٹیفائی کرنا ہے کہ دس از رائٹ اور رانگ. فیشن آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے؟ فیشن ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو جب آپ اسٹیبلش کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے درمیان اسٹیبلش ہوتا ہے جن کو کہ خوبصورتی کی پہچان ہی نہیں ہے, اور جس طرف جو جا رہے ہیں بس اسی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہی تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ مسنگ ہے آج کل کے معاشرے میں, جو کہ ہمیں اسٹیبلش کرنی ہے سو دیٹ دے کین تھنک اباؤٹ اٹ, ڈیسیجن میکنگ پروسیس, پرابلم سالونگ اسکلز, کریٹیکل تھنکنگ, تاکہ ان کے درمیان آ سکے. وہ مینٹورشپ آپ لوگوں کے پیرنٹس کے اینڈ سے ہونے کے لیے بہت ضروری ہے. وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ ایکچولی کہ وہ پیرنٹس جو ہیں وہ ان کا جو ایک قسم کی ریپلیسمنٹ کائنڈ آف تھنگ ان ٹرمز آف مینٹور, آر ٹیچرز آر پلئنگ اے ویری امپورٹنٹ رول کہ وہ مربی, وہ مینٹور وہ بن سکے. لیکن اگر وہ نہیں ہے تو آپ کو وہ چیز اسٹیبلش کرنی ہے تاکہ یہ تینوں پلرز اسٹرانگ ہوں, اور یہ تینوں پلرز اسٹرانگ ہوں گے تو ایک بچے کی کمپلیٹ پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی, وچ از بیسکلی ڈاٹس. جب آپ ڈاٹس کی بات کرتے ہیں تو سب ڈاٹس کو ملا کے جو ہے اس کی ایک پرسنالٹی بنتی ہے, اور وہ چھوٹی چھوٹی سی چیز ہے, اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے, ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے. ایوری تھنگ ہیز این امپیکٹ آن اٹ. And we are here to produce a leaders. لیڈرز کے لیے یہ ساری پرسنالٹی ہونا, ساری کریکٹرسٹکس ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہی ہے کہ وہ بھیڑ چال جس طرح چل رہی ہے, سب کے ساتھ چل رہے ہیں, nobody is even thinking about it کہ کیا ہو رہا ہے. وہ زومبیز جسے کہتے ہیں نا ویسے ہو رہا ہے. ایک جو تیسری پرابلم آتی ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے کہ جس کو کوئی دیکھا, جیسے ہی کوئی چیز لگی اس کی امپورٹنس ساتھ ہی دل میں آ گئی اور وہ ایک دم سے بیٹھ گئی وداؤٹ ایون تھنکنگ اباؤٹ اٹ. اور یہ جو ہے جس طرح اس کی عظمت بیٹھی ہے اسی کے تھوڑے دن کے بعد جو ہے اسی کی جو ہے وہ لو لیول بھی ساتھ ہی آ گئے. یعنی ایک چیز اپنائی, جذبات میں اپنائی, اور دوسری طرح تھوڑے ہی دن میں اس کو چھوڑ دیا کیونکہ میچورٹی لیول نہیں ہے. میچورٹی لیول جو ہے وہ نہ ہونا اٹس اے بگ فلا ان دا پرسنالٹی کہ جب کہ ایج کے ساتھ ساتھ آپ کو ہونا ہے. یعنی کہ وہ کیسے آئے گا جب آپ اپنے مینٹور سے ڈسکس کریں گے, اس کو بتائیں گے کہ یہ میری پرابلم ہے, دس از واٹ آئی ایم تھنکنگ, از دیٹ رائٹ اور رانگ. اگر جیسے آج کل کے معاشرے میں ہوتا ہے اپنی مرضی کرو, اپنا جیو, اپنا کرو, تو جو اپنا کرو تو جو دوسرے کی ایکسپیرینس ہے, جو دوسرے کا 40-50 سال کا ایکسپیرینس ہے, جس نے ساری زندگی لگا دی کسی کام میں, اس کا ایکسپیرینس کدھر گیا؟ اس سے فائدہ نہیں اٹھانا, اس سے سیکھیں گے نہیں, ہم اس سے نہیں سیکھیں گے تو ہم بھی وہی 40-50 سال میں جا کے وہی چیز کر رہے ہوں گے. تو دا بیسٹ تھنگ کیا ہے کہ ہم وہ چیز پہلے کر لیں. جب تک ہم ان سے سیکھیں گے نہیں, ہم ان سے بات نہیں کریں گے اور ان سے وہ چیزیں اپنے اندر نہیں لائیں گے, اس وقت تک تو کچھ نہیں ہو سکتا, لرننگ تو نہیں ہوگی. اور لرننگ کے لیے اوپن مائنڈ ہونا بہت ضروری ہے. اس میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کون رہا ہے. آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے کہ کیا کون رہا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں فار ایگزامپل آج کل کیا ہو رہا ہے کہ آپ وہ کرکٹ کے شو میں یا کسی ایسے شو میں جائیں نا, تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے, لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, دے نو ہاؤ ٹو اسپیک ویری ویل, دے ایلیکوینٹ ہیں, بہت زبردست بات کر رہے ہیں, لیکن کیا ہے, دے ہیو نیور پلیڈ کرکٹ ان دیئر لائف. یہ کہاں کی ایکسپرٹیز ہو گئی؟ یو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ کہ جو بندہ بات کر رہا ہے اس کی اپنی پرسنالٹی, اس کا اپنا ایکسپیرینس, اس کا اپنا ایکسپوئر کتنی اوتھینٹسٹی رکھتا ہے اس اسپیسیفک فیلڈ کے اندر. سو وی نیڈ دیٹ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ, رائٹ. اب آپ جب بات کرتے ہیں کہ بچوں کی پرسنالٹی کے بارے میں, تو جب ہم کیریکٹر بلڈنگ کہتے ہیں تو وہ کیا ہو رہا ہے کہ ایسے بچے جن کو دیکھ کے یہ پتہ چلے کہ ان کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو چکی ہے, اینڈ پیپل آر کائنڈ آف امپریسڈ. جیسے اگر وہ بچے ہمارے ایمبیسڈر رہتے ہیں, مین دے گو انٹرنیشنل لیول پہ جاتے ہیں جہاں پہ یہ پتہ چلے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, تو جیسے انڈونیشیا اور ملیشیا کے لوگوں کو دیکھ کے, وہاں کے مسلمانوں کو دیکھ کے لوکل لوگ مسلمان ہو گئے تھے, تو یہ پرسنالٹی ہم ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے ہمارا مورال شوڈ بی ویری ہائی, اور اس کے لیے آپ لوگوں کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. ہم لوگ یہاں پہ بہت ساری چیزیں انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں جس میں کہ پیرنٹس کی ان پٹ چاہیے ہوتی ہے. یعنی کہ اگر جب تک ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ بچے کیسے پروگرس کر رہے ہیں, ہاؤ کین وی موو فارورڈ. اس کے لیے آپ لوگوں کا کوآپریشن بہت چاہیے کہ جب بھی کوئی چیز آپ کے پاس آئے, جسٹ فیل اس کو انٹر کریں, اس کو فیڈ بیک دیں, کیونکہ فیڈ بیک از ویری ویری امپورٹنٹ.
وہ اس کے بچے کے بارے میں بتائیں, PTC اٹینڈ کریں. جب تک آپ خود اپنا انٹرسٹ نہیں شو کریں گے, وہ اس کے لحاظ سے وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو بھی نہیں سکتی. اور یہی چیز ہے جو کہ ایک لیڈرشپ کے لیے, ایک لانگ ٹرم ویژن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا, لیڈر اور مینیجر کا فرق میں بتا رہا تھا. کیا ہوتا ہے لیڈر اور مینیجر کا فرق؟ بڑے آسان لفظوں میں, مینیجر وہ, جب ہم کہیں جا رہے ہیں نا تو لیڈر کیا کرتا ہے, لیڈر درخت کے اوپر چڑھ کے بتاتا ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے. دیٹ از دا اسپاٹ ویئر وی وانٹڈ ٹو گو ایکچولی. لیکن مینیجر کیا کر رہا ہے, پوری ٹیم کو اس جگہ پہ لے کے جا رہا ہے. تو ہم لوگ کیا پروڈیوس کر رہے ہیں, انٹرپرینیورز جو کہ ہر لحاظ سے 360 ڈگری لیول تک, یعنی ایک پورے سرکولر لیول تک ان آل ایسپیکٹس فلی ایکوپڈ ہیں. یعنی کیا ہے کہ جب آپ نے سمندر کی تہہ میں جانا ہوتا ہے تو آپ کو سمندر کی تہہ کے مطابق اپنے آپ کو ایکوپ کرنا ہے. آپ کو اپنے آکسیجن ماسک لگانے ہیں, آپ کو وہ سارے جو اس کا کاسٹیوم ہے وہ ساری چیزیں پہننی ہیں. اگر اوپر اوپر تیرنا ہے تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی, رائٹ. لیکن اگر آپ کو جتنا گہرائی میں جانا ہے اتنا ہی اپنے آپ کو ایکوپ بھی کرنا ہے. اور اس کے لیے یہ ساری چیزیں اٹس گونا ٹیک سم ٹائم. جب ہم ایک چیز کو بار بار کلاس میں اس کی پریکٹس کرواتے ہیں, بچے کو بتاتے ہیں, بچے کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اسی طرح ہی ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بلڈنگ بلاکس ہیں جو کہ اس کو اس کی پرسنالٹی میں مدد کرتے ہیں, اور وہ ایک ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. ایٹیچیوڈ کو آپ میجر بھی نہیں کر سکتے, لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ آپ اس کا اندازہ, اس کی میں اگزامپل میرے ذہن میں ایک آئی ہے کہ جیسے اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ آتا ہے اور وہ اس نے انتہائی بری بات کی ہے, ایسی بری بات کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں اسے الٹا لٹکا دوں, لیکن کیا ہے کہ میں وہ بات برداشت کر رہا ہوں. دس از واٹ تربیہ از, دس از واٹ پرسنالٹی از, کہ دوسرے کی بات کو میں برداشت کر سکوں, دوسرے کے لیے میرے اندر کوئی حسد نہ پیدا ہو رہی ہو, میں لوگوں کا خیر خواہ ہوں. کہ کیا کہہ رہا ہوں کہ دوسروں کے پاس کوئی چیز دیکھ کے میرے دل میں کوڑن نہ آ رہی ہو, اور میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس میں بڑھا دے اور مجھے بھی دے دے, ورسز کہ میں یہ کہوں کہ وہ اس کے پاس سے وہ چیز نکل جائے, رائٹ. یہ تو حسد ہو گئی نا. اور جب آج کل کے معاشرے میں جیسے آپ دیکھیں تو غیبت از ویری ویری کامن. کیا ہے وہ, دوسروں کی برائیاں ہو رہی ہیں, دوسروں کی برائی کری جا رہے ہیں کہ وہ اس میں ایسے ہے, اس میں ایسے ہے, اور دوسروں کو ہی دیکھ کے کہی جا رہے ہیں, اپنے آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا کہ میں بھی اپنے آپ کو فکس کر لوں, کہ میں بھی اپنے آپ کو دیکھ لوں. غیبت میں تو مزہ ہی بڑا آتا ہے, ویسے بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ بڑا جی اس کے بارے میں یہ ہے, اس کے یہ آیا, دوسرا بندہ بیٹھا ہے وہ بھی کہ ہاں اس کے پاس تو یہ ہو رہا ہے. لیکن کیا ہو رہا ہے, یہ جو سوسائٹی بن رہی ہے, دس از واٹ سوسائٹی از. ہر بندہ جب اسی طرح کی محفلوں میں, اسی طرح کی باتوں میں جب اپنے آپ کو انوالو کرے گا تو آپ خود دیکھ لیں کہ کس طرح کی پرسنالٹی بنے گی کہ جس میں لوگوں کو دوسروں کا خیال نہیں ہوگا. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایثار کا لیول, ہماری قربانی کا لیول اتنا ہائی ہو جائے کہ ہم جو ہیں اس لیول پہ پہنچ جائیں کہ جہاں پہ اپنے مہمان کے لیے خود بھوکا رہ جائیں اور دوسرے کو کھلا دیں, رائٹ. لیکن یہ پرسنالٹی کے لیے ہمیں اس چیزوں کو پریکٹس کرنا ہے, سیکھنا ہے. یعنی یہ نہیں کہنا کہ بھی دوسرے سیکھیں اور ہم سیکھیں, ہم نہ سیکھیں, خیر ہے, بچوں کو ہمارے پاس آ جائے اور اپنے آپ کو اس چیزوں سے دور رکھیں اور اپنے آپ کو اس پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے پروسیس سے گزارے ہی نہ, اس ٹنل سے, اس لٹمس ٹیسٹ سے گزارے ہی نہ. تو ہمارے جو سیشنز ہوتے ہیں اس میں بھی آپ لوگ آئیں, اور اس میں کوئی نہ کوئی اپنے آپ کو کوئی ایسی چیزیں ہمیں ضرور انوالو کرنی چاہیے اپنی زندگی کے اندر کہ ہم اس کو سیکھ سکیں چیزوں کو. وہ بہت سارے کورسز ہو رہے ہوتے ہیں, بہت ساری کلاسز چل رہی ہوتی ہیں. پلیز ٹرائی ٹو انوالو ان آل آف دیز سیشنز ایکچولی, تاکہ اس میں وہ کوسچنز آپ پوچھیں, آنسر کریں, اس کے بعد کوئی جو نیکسٹ لیول آتا ہے وہ بھی آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے. تبھی جا کے یہ جنریشنز, یہ پوری نسلیں بدلتی ہیں ایکچولی. اگر آپ دیکھیں تو کوئی ایسی چیز جو کہ آج سے 50 سال پہلے ہوئی تھی اور اس کا امپیکٹ, اگر آپ میوزیکل شوز کو ہی دیکھ لیں یا کوئی ایسی چیز دیکھ لیں کہ جو کہ پہلے کامن نہیں تھی, کہ کہیں پہ بے حیائی ہے تو وہ کامن نہیں تھی پہلے, آج جو ہے ہم کس لیول پہ کھڑے ہیں. دس از گونا ٹیک لائک 5-6 ڈیکیڈس. تو ہر چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے وی نیڈ ٹو بی ان دا رائٹ ڈائریکشن. اگر ہم نے جانا اسلام آباد ہے, اگر ہم جو ہے وہ کراچی رہے ہیں, تو وی کین نیور بی آن آور ڈیسٹینیشن. سو وی نیڈ ٹو میک شیور کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے, ہم کس طرف جا رہے ہیں. اس میں جو الحمدللہ ہماری طرف سے جو ایفرٹ ہو رہی ہے, جس طرح ہم لوگوں کو, جو ینگ جنریشن کو
انیبلرز کے حساب سے بھی ہم پلیٹ فارم دے رہے ہیں, تو دوسری طرف ہم لوگوں کو شروع سے ہی ان کی فاؤنڈیشن بھی ڈیولپ کر رہے ہیں. اینڈ دس از واٹ اسکول آف انیبلرز از ایکچولی. اور جس کے لیے ہماری کوشش پوری ہے کہ ہم ایک ایسی پرسنالٹیز کریٹ کر سکیں کہ جو کل کو ہمارے لیے, ہمارے گھر والوں کے لیے, ہمارے سب کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن سکیں. اور اسی کے لیے ہماری پوری کوشش ہے, اور اس میں آپ لوگوں کی انوالومنٹ, آپ لوگوں کی ایفرٹ بہت زیادہ ضروری چاہیے. تو اس ہیئر آئی ووڈ لائک ٹو اینڈ ہیئر ود دا دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین دنیا کی ترقی عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا سکے. آمین. تھینک یو.